جی آج ہمارے نظام ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہے میاں محمد جمیل، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ ساتھی ہیں اور میاں حمزہ شباشی صاحب کے سیکرٹری ہیں۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ وہ شریف فیملی کے بڑے قریب ہیں، کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں بتائیں، ان کی کوئی یادیں شیئر کریں یہاں پر۔ جی میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگم کلثوم صاحب کی جو یادیں ہیں وہ اتنی یادیں ہیں کہ میں یہاں پہ اگر بولنا شروع کروں تو وہ ایک پروگرام میں ختم نہیں ہو سکتی۔ بیگم کلثوم صاحبہ جو ہے وہ ایک باپردہ خاتون تھی، اور جب میاں برادران پہ برا وقت آیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہنا میرے لیے آرا نہیں ہوگا کہ جب میاں برادران پر برا وقت آیا تو جو میاں برادران کے جو ساتھی تھے، جو ان کو یہ کہتے تھے جی کہ ہم آپ کے ساتھ جئیں گے، مریں گے، اور آپ کے ساتھ جہاں تک بھی جانا پڑا آپ کا پسینہ گرے گا اور ہمارا خون وہاں پہ گرے گا۔ تو جب میاں صاحب کو جیل میں بند کیا گیا اور ایک ڈکٹیٹر جو دور ہے جنرل مشرف صاحب کا، اس میں میاں صاحب کو جب جیل میں بند کیا گیا تو ان کے بہت سے دوست جو اپنی وفا کا ان کے ساتھ ہر روز ایک بیٹھ کے لمبی لمبی بیٹھک کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ بھی ان کو چھوڑ گئے۔ 2 سال مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جب جیل میں تھے تو کوئی ایسا شخص جو ان کے ساتھ اپنی وفا کا جفا کا نام لیتا، نعرے لگاتا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آیا ایز ورکر۔ میاں صاحب، آپ طریقہ نجات کے وقت بھی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ تھے، کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ طریقہ نجات کے دوران جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ دیکھیں جی، محترمہ صاحبہ نے طریقے تحفظ پاکستان بنائی تھی، جو کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے یہ نہیں کہ صرف اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے وہ طریقے تحفظ پاکستان بنائی تھی، وہ انہوں نے ایک جدوجہد شروع کی تھی۔ وہ جدوجہد جو تھی نا، وہ صرف اس لیے تھی کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میرا جو خامد ہے، میرے جو میاں صاحب ہیں، وہ ایک دہشت گرد نہیں ہے، وہ ہائی جیکر نہیں ہے۔ میری برادری، میرا خاندان، یہ جو ورکر ہے نا، یہ میرا خاندان اور میرا یہ برادری ہے میری۔ بی بی صاحبہ نے جب سیاست میں آئی تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ بی بی صاحبہ اتنی حوصلے والی اور اتنی ہمت والی اور اتنی وہ طاقتور خاتون تھی، کہ میں خود ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر کے علاوہ کبھی باہر نکلی نہیں تھی، لیکن انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ایک باہمت عورت کا اور ایک اپنے گھر میں جو کہتے ہیں ستون جو ہوتا ہے، انہوں نے وہ بالکل اپنا آپ کو بتایا کہ میں واقعی میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ٹکرا دینے والی خواتین ہوں۔ بی بی صاحبہ جو تھی نا، وہ بڑی باہمت اور بڑی جفاکش عورت تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ ایک ڈکٹیٹر کو بتایا کہ میں بھی گھریلو خواتین ہونے کے ناطے میں اپنے خامد کی لڑائی لڑ سکتی ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایز اے ورکر، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک پیغام، ایک میسج ہے بیگم کلثوم کا، کہ جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، تو وہ بھی میاں نواز شریف کے ساتھ۔ اگر آج میاں نواز شریف پہ اگر کوئی برا وقت ہے نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں چند دن کی بات ہے، تب بھی تھا برا وقت، گزر گیا، اب بھی آیا، وہ بھی گزر جائے گا، لیکن تب ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جو جفا کی ہے نا، وہ ان کے ساتھی اور دوست بھی نہیں کر سکے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگے تھے۔ لیکن ان کی بیوی نے، میرے خیال سے مجھے آج بھی وہ ایک وقت یاد ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو ہمارے ساتھ جا رہی تھی، ان کے ساتھ تمینہ دولتانہ صاحبہ بھی تھی، گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ گاڑی کرین کے ذریعے اٹھا لی گئی اور ان کو کئی گھنٹے اس گاڑی میں بند رکھا گیا۔ اور ایک خواتین کے لیے یہ ایک بڑے ہمت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس گاڑی میں کتنے گھنٹے بند رہی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے اپنے آپ کو نیچے جھکایا نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے خامد کے لیے
میرے جیسے ورکر کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. وہ جب نکلی تھی وہ اکیلی تھی, ان کے ساتھ ایک قافلہ بنا, ان کے ساتھ بی بی صاحبہ کے ساتھ میرے دوست ان کے ساتھ بازو سے بازو ملا کے چلے. یہاں پہ میں اپنے کچھ دوست ہیں ان کا بھی نام لینا چاہوں گا جنہوں نے بی بی صاحبہ کے ساتھ بہت کام کیا, اتنا کام کیا کہ لوگ خود پریشان ہو گئے کہ یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون سی مخلوق جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. ان میں میرے دوست شوقی خان محروم جو دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے بہت کام کیا. ندیم بٹ جو دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے بہت کام کیا. ارشد بٹ میرا دوست, راشد خان میرا دوست, مون بٹ میرا دوست, راجہ بابو میرا دوست, اور اس طرح کے بہت سے دوستوں کے نام ہیں. اگر میں ایک ایک کا بھی نام دوں تو بہت ایک لمبی فہرست اس کی نہ بن جائے گی. اور یہ ایسی تحریک تھی جس میں جنرل مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ بی بی صاحبوں کو چھوڑ دیں اور ان کے ورکروں کو پکڑ کے نا الٹا لٹکا دیں اور ان کو باہر نہ آنے دیں. لیکن اس وقت بھی ہم لوگوں نے اپنے قائد کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا, ان کے ساتھ رہے تھے. اور بی بی صاحبہ جو تھی وہ ہمارے ساتھ ایک ماں کی طرح ہمارے ساتھ رہی. جیسے کہتے ہیں نا ایک مرغی, اور جب کوئی عقاب یا کوئی ایسی کوئی چیز اس کو ان کے بچوں کو پکڑنے کے لیے آتی تو وہ اپنے بچوں کو پڑوں کے نیچے لے لیتی ہے. اس طریقے سے بی بی صاحبہ نے ہم پہ اگر کوئی آنچ آئی تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے گلے لگا لیا ہمیں, اور یہ ثابت ہونے دی نہیں. انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے ورکروں کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ورکر ہیں یہ حسن اور حسین ہیں, یہ حسن اور حسین ہیں, یہ میرے ساتھ ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہماری بہن بی بی مریم جو آج جیل میں بند ہیں, کوئی جرم نہیں ان کا, کوئی جرم نہیں ہے ان کا, اس کے باوجود ایک پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کے ناطے ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی. میں تو یہی کہوں گا وہ بھی بی بی صاحبہ کی فتح تھی, اور بی بی صاحبہ نے یہ ثابت کیا ہے. بی بی صاحبہ خاتون اول تھی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ان کا شمار پہلوانوں کی فیملی میں ہوتا ہے کہ جی یہ پہلوانوں کی فیملی سے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی بھی تھی اور ایک باہمت خواتین بھی تھی. ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں پیار بھی دیا, انہوں نے ہمیں شفقت بھی دی, انہوں نے ہمیں سیاست بھی سکھائی, انہوں نے ہمیں وفاداری بھی سکھائی, انہوں نے ہمیں جفا بھی سکھائی, انہوں نے ہمیں اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کرنا بھی سکھائی, جس پہ میں فخر کرتا ہوں. اور اپنے دوستوں کو آپ لوگوں کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون صرف اور صرف میاں نواز شریف کے ہی دم سے ہے. اور جو بی بی صاحبہ آج ہم میں نہیں ہے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام دے, اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. وہ میں کہتا ہوں کہ دنیا سے چلی گئی ہیں, لیکن ان کی یادیں, ان کی محبتیں آج بھی ہمارے سینوں میں دفن ہیں. ایک شارٹ بریک کے بعد میاں جمیل صاحب سے جانتے ہیں کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی سیاسی کیریئر سے لے کر تدفین تک آپ وہاں موجود تھے. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل, یہ بھی الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بی بی صاحبہ طریقے تحفظ پاکستان میں نکلی تب بھی میں ان کے ساتھ تھا, اور جب آخری ان کی آرامگاہ تھی تب بھی میں ان کے ساتھ تھا. اور ایک دنیا کا یہ ایک ایسا سمندر تھا وہاں پہ جو جنازے میں شریک ہونے آیا تھا, اور اس طرح شریک ہونے آیا تھا کہ جیسے ان کا اپنی ماں ان کی دنیا سے چلی گئی ہو اور وہ اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا ہو. تو میں وہاں پہ جو لمحہ دیکھے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, روتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ان کا اپنا کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہو. اور یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں جب بی بی صاحبہ نے طریق شروع کی تب بھی ان کے ساتھ تھا,
اور جب وہ اس دنیا فانی سے گئی تو تب بھی میں ان کے جنازے کے ساتھ تھا، اور میں اپنی لیڈر، اپنی ماں، اپنی کہہ لیں میرا سارا کچھ وہی تھی جنہوں نے ہمیں ایک صبر کا اور ایک ورکر کو جو ایک پارٹی قائدین کی طرف سے لائن ملتی ہے اس کا انہوں نے ہمیں جو سبق دیا وہ ہمیں ساری زندگی یاد رہے گا. اور میں آج آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہماری قائد کی بیوی کو، ہماری ماں کو اللہ جنت میں کروٹ کروٹ جگہ نصیب عطا فرمائے اور ان کو بڑا مقام دے، اور ان کے بچوں کو، ان کے لوائقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم ورکروں کو بھی ایک اور نیک ہونے کی توفیق دے، اور دوستوں کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کی بھی توفیق دے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. میں سر کل میاں نواشی صاحب سے بھی آپ ملے تو ان کے کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگ تھی آپ نے محسوس جو کی؟ دیکھیں جی، میاں نواز صاحب کی جو فیلنگ میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ وہ خود بتا سکیں گے کہ ان کی کیا فیلنگ تھی. لیکن جو میں نے دیکھا کہ انسان ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ جو وہ پنچر ہو جائے تو ایک گاڑی چلتی نہیں ہے. میاں صاحب کی جو فیلنگ تھی نا وہ میرے بتانے سے تو نہیں اب میں آپ کو بتا سکتا، لیکن وہ کافی مایوس اور کافی یہ کہہ لیں کہ اداس اور کافی وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہے تھے، کیونکہ ان کی ایک زندگی کا ایک حصہ تھا اور جو ان سے وہ جدا ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میاں صاحب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میاں صاحب جب اکیلے میں بیٹھیں گے تو وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی بھلا نہیں سکیں گے اور کبھی بھی ان کو بھول نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ برے وقت میں بھی ان کے ساتھ تھی، اچھے وقت میں بھی ان کی ساتھ تھی، اور آج جب برا وقت پھر دوبارہ ان پہ آیا تو آج وہ دنیا فانی سے چلی گئی، کوچ کر گئی. اور میں یہی کہوں گا کہ اب ان کی بیٹی جو ہے وہ ایک ماں کا کردار ادا کرے گی اور اپنے باپ کو ہمت اور حوصلہ دیں گی، اور ان کو اسی طریقے سے جس طریقے سے بی بی صاحبہ نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور آج بی بی مریم بھی اسی طریقے سے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیں گی اور پارٹی ورکر کو یہ میسج دیں گی کہ آج پارٹی ورکر کا جو بھی ورکر ہے وہ یتیم نہیں ہوا، وہ آج بھی ان کے سروں پہ ان کے قائدین کا سایہ موجود ہے، اور الحمدللہ وہ موجود رہے گا. وہ خواہ میاں نواز صاحب کی شکل میں ہو یا میاں شباشی صاحب کی شکل میں ہو یا میاں حمزہ شباشی صاحب کی شکل میں ہو یا بی بی مریم صاحبہ کی شکل میں ہو، وہ الحمدللہ یہ چار ستون ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے جن کے بغیر مسلم لیگ نون مکمل نہیں ہوتی. اگر میاں نواشی صاحب تھے تو ان کے ساتھ شباشی صاحب ہیں، ان کے ساتھ میاں حمزہ شباشی صاحب ہیں، اور بیگم کلثوم صاحبہ تھی. آج بی بی کلثوم صاحبہ ہمارے یہاں سے دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن اپنا پرچھاواں جو کہتے ہیں نا، اپنا جو زندگی کا ایک حصہ ہے وہ بی بی مریم صاحبہ ہے، وہ چھوڑ کے ہم میں جا رہی ہیں. اور اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ بی بی مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ماں کے شانہ بشانہ چلیں گی اور یہ صبر کریں گی. جس طریقے سے ان کی والدہ نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا، اس طریقے سے بی بی مریم بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہاریں گی، اور پارٹی کو انشاءاللہ تعالی وہ ایک نئی زندگی اور ایک نئی روانگی دیں گے. جیسے پاکستان کا دل شہر لاہور ہے، اور لاہور کا دل جو ہے یہ شمالی لاہور اور آپ کا اندرون شہر ہے، اور کوئی بھی تحریک جو چلی لاہور شہر سے تو اندرون شہر کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ ایک ڈرینا مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے نون لیگ کب جوائن کی؟ میں نے جی 88 سے مسلم لیگ نون جوائن کی. جب شباشی صاحب اس حلقے میں آئے تو اس سے پہلے اس حلقے میں پیپلز پارٹی تھی، جس کی کہتے ہیں جی کہ توتی بولتی تھی پیپلز پارٹی کی. کوئی بندہ بھی میرے خیال سے مسلم لیگ نون تو تھی نہیں اس وقت نا، پیپلز پارٹی تھی یا جماعت اسلامی تھی. تو جب شہباز صاحب آئے تو انہوں نے یہاں پہ 22 گھنٹے کام کیا اس حلقے میں، 22 گھنٹے.
اور یہ مجھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا میرے پہ بڑا احسان ہے کہ میں تب آج تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ڈھلتا جاتا ہے، تو تب میں اور میرے دوست تھے تو ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کا بازو تھاما اور میں نے اندرون شہر میں شہباز صاحب کے ساتھ ایز پارٹی ورکر جو سیاست میں نے شروع کی.